میرے ابا کی میت پر میں آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا میرا باپ تھا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا تو مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا، کیونکہ ابا کے جانے کے بعد میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی۔ لیکن اس جنازے پر میرے سوا رونے والا کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ محلے والے تو سب کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا اس چور سے جان چھوٹی ہماری۔ دراصل ابا کو نشے کی عادت تھی۔ اس نشے کی آڑ میں ابا اکثر بھی محلے والے پڑوس والوں لوگوں کا سامان چوری کر لیتے۔ سب لوگ ابا سے نفرت کرتے تھے اور مجھے کہتے کہ یہ ایک چور کی بیٹی ہے۔ اب میں روتے ہوئے ان لوگوں سے فریاد کر رہی تھی، خدا کے لیے مرنے والا تو مر گیا، لیکن تم لوگ اس کے کفن دفن کا بندوبست تو کرو۔ تو سب کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگے، ہرگز نہیں، نہ ہم اس جواری اور شیطان صفت آدمی کا جنازہ پڑھائیں گے، نہ ہی اس کی میت دفنائیں گے۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، لیکن اس نے مجھے ایک پردے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ میرا محافظ تھا، اور اب اس دنیا میں بالکل میں تنہا رہ گئی۔ اب مجھے اس دنیا سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اب میرا کیا ہوگا؟ کون میرے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ اتنے سارے سوال میرے سامنے منہ کھولے کھڑے تھے۔ لیکن ابھی فی الحال مجھے ابا کے کفن دفن کا بندوبست کروانا تھا، لیکن کوئی بھی میرے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ ابا کا انتقال مغرب کے وقت ہوا تھا اور عشاء کے بعد رات کے 11 بج رہے تھے، اور سب لوگ توبہ توبہ کرتے اپنے گھر چلے گئے تھے، جبکہ میری آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے جیسے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ دروازے پر ایک مولوی کھڑا تھا۔ وہ ایک جوان آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ شکل سے ایک مولانا دکھائی دیتا، لیکن وہ اجنبی انسان جسے میں نے محلے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کیوں فکر کرتی ہو؟ اگر کہو تو میں اور میرے ساتھی تمہارے باپ کا جنازہ پڑھا دیں گے، ساتھ ہی اس کے کفن دفن کا بھی بندوبست کر دیں گے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اس کے لیے میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اجنبی کیا شرط رکھنے والا ہے۔ پھر اس نے جو کہا اسے سن کر میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں ایک بڑی بدقسمت لڑکی تھی۔ میں نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں پر غربت منہ کھولے کھڑی تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا میں صرف 4 سال کی تھی۔ میں نے اماں ابا کو ہمیشہ لڑتے دیکھا۔ میری اماں بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی ابا سے کر دی۔ ابا کو نشے کی عادت تھی، اسی لیے اماں کی زندگی برباد ہو گئی۔ پھر ایک دن میں نے سنا کہ میری اماں گھر سے بھاگ گئی۔ سارے محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر توبہ توبہ کر رہی تھی، جبکہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں اس وقت صرف 6 سال کی تھی، پر پھر ابا مجھے پالنے لگا۔ وہ مزدوری بھی کرتا، لیکن اپنے نشے کی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن مجھے ابا کے ہوتے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، کیونکہ ابا میری ساری ضرورتیں پوری کرتا۔ پھر ایک دن محلے میں رہنے والی بانو باجی نے مجھے کہا کہ میں اسکول کی تعلیم حاصل کروں۔ وہی میرا داخلہ کروا گئی تھی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم بھی حاصل کی، لیکن ساری عورتیں اپنی بیٹیوں سے کہتی کہ اس لڑکی سے دور رہا کرو۔ اس کی ماں ایک تو بگوڑی تھی، شادی شدہ ہوتے ہوئے گھر سے بھاگ گئی، اور باپ ایک نشئی آدمی ہے۔ کوئی بھی محلے کا آدمی ابا کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ ابا کو جب بھی موقع ملتا لوگوں کا قیمتی سامان چوری کر کے اپنے نشے کی لت پوری کرتا، اور اسی کے پیسوں سے میرے لیے کھانا بھی لے کر آتا۔ پہلے میں چھوٹی تھی، ابا کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن جب میں بڑی ہوئی تو بہت ساری باتوں کو سمجھنے لگی، اور اس وجہ سے میں بہت زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ لوگوں کے رویے اچھی طرح سے جاننے لگی۔ پھر ایک دن محلے کی عورت کہنے لگی، تم تو بالکل اپنی ماں جیسی دکھائی دیتی ہو، حرکتیں اس طرح کی مت کرنا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر اس دن میں نے اپنے آپ کو آئینے میں غور سے دیکھا۔ وہ 17 سال کی ہو چکی تھی، لیکن وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے اماں کی ایک پرانی تصویر دیکھی۔ میں بالکل اماں جیسی تھی، انہی کی طرح بے مثال خوبصورتی لیے، لیکن مجھے اپنا بہت حقیر لگتا۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو بلا ضرورت اس دنیا میں آ گئی۔ میں دن رات بس ابا کا انتظار کرتی، گھر میں گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ نہ کوئی میری سہیلی تھی، اور نہ میں کسی سے اپنے دل کی بات کرتی، نہ میں کسی کے گھر جاتی۔ عید تہوار تھی، میرا ایسے ہی گزرتا جیسے میں کسی سو کی کیفیت میں ہوں۔ پھر ابا بیمار رہنے لگا۔
نشے کی غیر ضروری لت نے اسے موت کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ میں ابا کی وجہ سے پریشان رہتی۔ پھر ایک دن وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ ابا کا جنازہ کوئی بھی پڑھانے کو تیار نہیں تھا، لیکن یہ مولوی آیا تو اس نے میرے سامنے ایک عجیب و غریب سی شرط رکھی۔ میں اسے نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا باپ بھی تمہارا سہارا تھا، اب وہی دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب کس کے سہارے زندگی گزارو گی؟ مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کی شرط بڑی عجیب تھی، جبکہ میں بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ میں اس وقت صرف 17 سال کی تھی، اتنی جلدی تو میں شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب میرا کوئی سہارا نہیں تھا، اب مجھے کچھ سوچنا ہی ہوگا۔ پھر اس نے ابا کے کفن دفن کے بدلے میں ایک ایسی شرط رکھی جو مجھے ماننی ہی پڑی، اور میں نے اسے نکاح کر لیا۔ پھر میں نے ابا کو دفنانے کا انتظام کروا دیا۔ میں نے دیکھا اس کے بہت سارے ساتھی تھے جس نے اس کی مدد کی، اور سب نے ابا کو دفنا دیا۔ رات کی تاریکی میں ابا کا جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا، اور میں گھر میں بالکل تنہا تھی۔ پھر نہ جانے وہ سارے کہاں غائب ہو گئے، اور میں گھر میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگتا۔ میں شدید گھبراہٹ کا شکار تھی کہ آخر وہ سب کہاں چلے گئے، اور جس نے مجھ سے نکاح کیا ہے وہ کون تھا؟ میں ابھی تک اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ پھر دوسری رات میں بالکل تنہا تھی اور بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی کہ اچانک ہی آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے ہی میرا شوہر کھڑا تھا جس سے میں نے نکاح کیا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم بہت بھوکی ہو، اب اس گھر میں تمہارے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے تم میرے ساتھ چلو کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا، اب مجھے اس کی بات ماننی ہی تھی۔ میں نے ایک بیگ میں اپنے پرانے کپڑے رکھے تو وہ کہنے لگا، کوئی بھی سامان لے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے لیے میں نے خوبصورت محل جیسا گھر بنا رکھا ہے، تم جسے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھ پر سب مہربانیاں کیوں کر رہا ہے، لیکن اس کی بات مان کر میں نے ایک ہی سانس لیا، خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اب وہ مجھے انجان جگہ پر لے کر جا رہا تھا۔ میں نے آج تک باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، بس جب تک اسکول پڑھتی تھی، جب تک باہر نکلتی تھی، اس کے بعد میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے لے کر کہاں جا رہا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تبھی ایک سنسان راستہ آیا اور مجھے دور سے چمکتی روشنیاں دکھائی دینے لگی، روشنیاں ایسی کہ میں انہیں دیکھ کر حیران تھی۔ تبھی وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے کہنے لگا، وہ دیکھو، وہ ہے تمہارا خوبصورت محل، اب تم وہاں کی رانی ہو۔ وہ بڑے آرام سے مجھے کہہ رہا تھا، جبکہ میں اپنی قسمت پر حیران تھی۔ میری قسمت اتنی اچھی تھی، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی محل کی رانی بن جاؤں؟ نہیں، شاید یہ کوئی خواب ہے۔ میں اپنی آنکھیں مسلنے لگی۔ پھر وہ مجھے اس محل کے سامنے لے آیا جو سچ میں ہی بہت خوبصورت تھا۔ میں نے جیسے ہی اس میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کانچ کا محل ہے، اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہونے لگی تو سب نے مجھ پر پھول برسانے شروع کر دیے۔ میں اپنے آپ میں ایک شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ وہ میری اصلیت نہیں جانتے تھے، میں تو ایک نشہ کرنے والے چور کی بیٹی تھی، اتنی عزت کے لائق نہیں تھی، لیکن یہ لوگ میرے بارے میں شاید نہیں جانتے۔ پھر ایک عورت آ کر کہنے لگی، لو بھائی، اب ہم اپنی وہ خواہش پوری کریں گے جس کی 1000 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس محل میں بچے جنم لیں گے، وہ بھی تمہارے وجود سے۔ اس کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن تبھی 2 لڑکیاں بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، چلو اب شاہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس کی دلہن کو تیار کر دیں۔ ابھی تک شاہ نے اسے وہ بات نہیں بتائی تھی جس کے لیے وہ اسے یہاں لے کر آیا ہے۔ وہ دونوں لڑکیاں مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا میں سچ میں ہی ان سب عورتوں کے درمیان ساری لڑکیوں میں سب سے خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جب وہ مجھے تیار کرنے لگی، انہوں نے مجھے ایک لمبی پوشاک پہنائی جس کا رنگ سرخ تھا اور بھاری زیورات پہنائے، ماتھے پر ایک موٹی سی بندیا ٹکائی تو میں ایک حسین دلہن دکھائی دے رہی تھی۔ پھر ایک لڑکی میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، خوش ہو جاؤ، آج تمہاری شادی شاہ کے ساتھ ہے، وہ جو بھی تمہیں کہے اس کی بات ماننی ہوگی،
جو اس کی بات سے انکار کرتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اگر تم نے اس کی بات مانی تو تم اس محل کی رانی بن جاؤ گی۔ میں نے اس لڑکی کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یقیناً وہی شخص جس سے میں نے نکاح کیا تھا تھوڑی دیر بعد کمرے میں آنے والا تھا۔ میں دلہن بن کر ہاتھوں میں ٹھنڈا پسینہ لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ میں نے اپنا سر جھکائے رکھا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کیسی ہو فاطمہ؟ ایک دم بھاری آواز آئی جو بالکل بدلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور حیرت سے اچھل پڑی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کیونکہ جس نے مجھ سے نکاح کیا تھا وہ تو دوسرا شخص تھا اور میرے سامنے بیٹھا یہ خوبصورت نوجوان کوئی اور تھا۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر وہ نوجوان سر جھکا کر کہنے لگا، میں ہی وہ شخص ہوں جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس سے کہنے لگی، ہرگز نہیں، تم وہ شخص نہیں ہو۔ وہ تو ایک مولوی کی طرح نظر آتا تھا لیکن تم تو ایک نوجوان آدمی ہو، وہ بڑی عمر کا آدمی تھا۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، میں ہی تمہارا شوہر ہوں، تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ وہ بڑی عمر کا آدمی تو میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تم سے نکاح کر لوں کیونکہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور اس سے کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، تم میرے شوہر نہیں ہو۔ میرا شوہر تو ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ ایک معاہدہ ہے جو میں نے بھی کیا اور تم نے بھی کیا ہے، اس لیے اب تمہیں شور کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ اب مجھے اپنے رشتے میں قبول کر لو۔ اگر تم نے انکار کیا تو وہ سب باہر جمع ہو جائیں گے اور تمہیں اس محل سے باہر نکال دیں گے، پھر تم کہاں جاؤ گی؟ تمہارے پاس تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ اس نے مجھے خاموش کروا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں خوف سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ نوجوان جو خود کو میرا شوہر کہہ رہا تھا اٹھ کر دروازے کے سامنے چلا گیا۔ دروازے پر کوئی لڑکی تھی جو اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا شربت دے کر چلی گئی۔ پھر اس نوجوان نے وہ شربت میرے ہاتھ میں تھمایا۔ میں شدید صدمے کا شکار تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا، لیکن وہ کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں ہی تمہارا شوہر ہوں، میرا نام حسن ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر اس نے میرے منہ سے وہ شربت کا گلاس لگایا جسے پیتے ہی میں گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا، اگلے دن تھا۔ سب عورتیں میرے سرہانے کھڑی تھی، وہ جیسے میرے نیند سے بیدار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر کہنے لگی، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، اب جلدی سے اٹھ جاؤ، آج بہت بڑا جشن ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، نہ جانے کون اجنبی کمرے میں آیا تھا، لیکن کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکی اور خاموشی سے تیار ہوئی۔ پھر رات کے بعد میں ان عورتوں کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا، جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی شخص تھا جس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ بڑی عمر کا داڑھی والا شخص جو ایک مولوی نظر آتا تھا، اب وہ میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، چلو آؤ میرے ساتھ، اب ہم ایک مضبوط رشتے میں بندھ گئے۔ لیکن میں نے اسے نفرت سے دیکھا۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے یا وہ جس کا نام حسن ہے، جو میرے کمرے میں بھی آیا، لیکن اب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور اب یہ شخص خود کو میرا شوہر کہہ رہا تھا، جبکہ میرا دل اس بات کو ماننے پر راضی نہیں تھا۔ لیکن وہ جو بھی کہہ رہا تھا مجھے اس کی بات ماننی تھی، کیونکہ میں ایک مجبور لڑکی تھی۔ پھر وہ لوگ جشن منانے لگے، لیکن میں اداس بیٹھی رہی۔ میری نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، وہی جو شادی کی رات میرے کمرے میں آیا، جس نے مجھے شربت دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، لیکن اب وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کافی دن گزر گئے، اب میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہر وقت میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی، لیکن رات کو کوئی بھی میرے پاس نہیں آتا، نہ ہی میرا شوہر، نہ ہی وہ اجنبی انسان جو خود کو میرا شوہر کہتا۔ نہ جانے وہ حسن کہاں چلا گیا تھا، جس نے کہا تھا کہ میرا اس کا نکاح ہوا ہے، جس کے اندر مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ اب میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر ایک دن ایک عجیب و غریب سی عورت میرے کمرے میں آئی۔ وہ میری قمیض اٹھا کر میرا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔
मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? उस औरत ने मुझे गौर से देखा, फिर कहने लगी, तुम्हें उम्मीद से हुए 3 महीने हो चुके हैं, बस कुछ महीने और गुजरेंगे, उसके बाद तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा, तुम्हारे वजूद से इस महल के बच्चे होंगे। ये सुनते ही मुझ पर क़यामत गुजर गई। मैं हैरत से उससे कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। वो मेरी बात सुनकर ज़ोर से हंसी और कहने लगी, तुम इतनी नादान तो नहीं हो, फिर बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें लाया किस लिए क्या है? ताकि तुम इस महल की शान बढ़ाओ। मैं चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और खामोशी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और चली गई। मुझे बहुत रोना आ रहा था कि आगे मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो औरत सच कह रही थी। मैं उम्मीद से थी, इतनी सी उम्र में, वह 17 साल की उम्र में मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी, और ये औलाद जिसकी थी वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बस मुझे उसका नाम मालूम था कि उसका नाम हसन है, लेकिन जब भी ये बूढ़ा शख्स दाढ़ी वाला आदमी आता तो मुझे उससे नफ़रत महसूस होती। उसने मुझसे झूठ कहा था, वो तो मेरा शोहर ही नहीं था, लेकिन ये सारे महल की औरतें और उनके सामने ये कहता कि मैं उसकी बीवी हूँ। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती, लेकिन जब तक मेरा शोहर मेरे सामने नहीं आएगा जिसका नाम हसन है, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। मुझे तो सच्चाई का पता लगाना होगा। फिर दिन गुजरने लगे, लेकिन एक दिन मैं शदीद दर्द से तड़पी जब कोई मेरे सर पर आ खड़ा हुआ। मैंने दर्द की शिद्दत से आंखें खोलकर देखा। वही औरत थी जो खौफनाक आंखों वाली दाई थी, मुझे तसल्ली दे रही थी। मुझे होश में भी मालूम था कि मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। मैं फिर बेहोश हुई, लेकिन होश आया तो मेरे आसपास कोई भी बच्चा नहीं था। मैं पागलों की तरह अपने बच्चे को तलाश कर रही थी, चीखें मार कर रोने लगी। तभी फ़ौरन दरवाज़ा खुला और वही मौलवी अंदर आया और कहने लगा, क्यों रो रही हो? ये देखो, ये तुम्हारा बच्चा है, ये अब मेरे पास रहेगा। मैं गुस्से से कहने लगी, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं, तुम मेरे शोहर नहीं हो, मेरा शोहर कोई और है। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ, ये बात तो सिर्फ मुझे मालूम है और तुम्हें पता है, लेकिन तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी। जो तुम्हारा शोहर है उसने ये मुआहदा किया है, वो और तुम जो भी मिलकर बच्चे होंगे तो वो सब मैं अपने साथ ले जाऊंगा। वो बड़ी मक्कारी से मुस्कुराया, जबकि मैं गुस्से और नफ़रत से उसे देख रही थी। मुझे अपने बच्चे की बहुत याद आ रही थी। अब मैं तड़प कर रो रही थी, लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। मैं उस शख्स से कह रही थी, मुझे मेरा बच्चा वापस दो, लेकिन जब वो बच्चा लेकर चला गया, फिर कई दिन गुजर गए। अब मैंने अपने आप को संभाल लिया था। मैं यहाँ से आज़ादी चाहती थी, इसीलिए एक दिन चुपके से मौका देखकर यहाँ से फरार हो गई। लेकिन जैसे ही उस महल से बाहर आई तो मेरा सर चकराने लगा, क्योंकि बाहर एक खौफनाक जंगल था जिसका रास्ता मुझे मालूम ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि आखिर ये मुझे कहाँ लेकर आया था। ऐसे लग रहा था कि ये इलाका बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। मैं बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी। चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। ऐसे लग रहा था जैसे उन सब ने मिलकर मुझे एक बड़ा धोखा दिया है। फिर मैं एक दरख्त के नीचे बैठी और तड़प तड़प कर रोने लगी। काश मैं उस दिन अब्बा के कफन दफन के बदले में उसके सामने हामी न भरती, तो ना ही आज ऐसी सूरत हाल का शिकार होती। मैं सर झुका कर रो रही थी, तभी किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने झटके से सर उठाया। सामने खड़े उस शख्स को देखकर मैं गुस्से से उसे देखने लगी और चिल्ला कर कहने लगी, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मैं हैरान थी कि ये यहाँ क्या कर रहा है। ये तो वही था मेरा शोहर हसन, जो उस दिन के बाद से मेरे सामने नहीं आया। तभी वो मेरे सामने बैठा और कहने लगा, मैं तुम्हें ही देखने आया था, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें यहाँ से लेने के लिए। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई। मैं गुस्से से कहने लगी, तुम मेरे शोहर नहीं हो। अगर मेरे शोहर होते तो वो लोग मुझसे मेरा बच्चा ना छीनते। हसन उदास होकर कहने लगा, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम अपना बच्चा भूल जाओ। ये सुनते ही मुझ पर सख्त तारी हो गया था। मैं कहने लगी, हरगिज़ नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। देखो, यहाँ का रास्ता तुम्हें नहीं मिल रहा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊँगा। फिर दोनों एक हसीन ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं उसे गुस्से से कहने लगी, तुम मेरे शोहर हो, इस बात का क्या सबूत है? तो वह कहने लगा, अच्छा, यकीन नहीं आता तो आओ, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ जिसने हमारा निकाह पढ़ाया था। अब मैं खामोश थी। फिर मैं उसके साथ जाने पर मजबूर हो गई, क्योंकि मुझे उस जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था।
اب مجھے اپنے ساتھ لے آیا، پھر میں اسی مسجد میں چلی گئی جہاں میرا نکاح ہوا تھا۔ لیکن جب مولوی نے کہا کہ تمہارا نکاح اسی نوجوان حسن کے ساتھ ہوا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں خواب کی زندگی گزار رہی ہوں۔ پھر میں خاموشی سے حسن کے ساتھ اس کے گھر آئی۔ اس کا گھر بالکل چھوٹا سا تھا جہاں سے غربت ٹپک رہی تھی۔ مجھے اس میں وحشت ہونے لگی، وہ بڑا اداس نظر آیا۔ مجھے اس گھر میں بے چینی محسوس ہوئی تو وہ کہنے لگا، ابھی 1 ہفتہ پہلے اپنی ماں دفنا کر آیا ہوں، وہ بڑی بیمار تھی۔ جب سے ماں گئی ہے تبھی اس گھر میں مجھے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، تبھی تو تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ میں یہ سن کر خاموش رہی۔ مجھے افسوس ہوا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ چند سال پہلے میرے ابا کا بھی انتقال ہوا، تب بھی میں ایسے ہی گھر میں اداس بیٹھی تھی۔ پھر جیسے زندگی معمول پر جانے لگی۔ میں نے حسن کو شوہر کے روپ میں اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا، لیکن تھوڑے ہی دن گزرے جب پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ اس دن میری طبیعت خراب تھی۔ پڑوس میں رہنے والی ایک عورت آئی، اس نے میری خراب طبیعت دیکھی تو کہنے لگی، پاس ہی ایک سرکاری ہسپتال ہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں وہاں لے کر چلتی ہوں۔ میں تھوڑی پریشان ہو گئی۔ حسن کی اجازت کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن اس وقت میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ مجھے اس کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ لیکن ڈاکٹر نے مجھے جو بات بتائی تھی اسے سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا خوف زدہ، کیونکہ وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، ارے مبارک ہو، تم تو ماں بننے والی ہو، تمہارا پہلا بچہ دنیا میں جنم لینے والا ہے۔ میں سر جھکا کر سوچنے لگی، یہ میرا پہلا بچہ نہیں، دوسرا بچہ ہے۔ میرا پہلا بچہ تو لوگوں نے مجھ سے چھین لیا، جنہوں نے مجھے ایک خوبصورت زندگی کے خواب دکھائے تھے۔ مجھے اس بچے کی حفاظت کرنی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا۔ میں گھر آئی اور اس بات کا ذکر حسن سے نہیں کیا، اور اس عورت سے بھی کہہ دیا کہ کسی کو نہیں بتائے کہ میں امید سے ہوں۔ اس بات پر اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ پھر دن تیزی سے گزرنے لگے، لیکن آخرکار ایک دن میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ یہ سن کر خوش ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، وہ بہت ڈرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، کیا ضرورت ہے تمہیں اس بچے کو پیدا کرنے کی؟ مجھے اب کوئی بچہ نہیں چاہیے۔ یہ سن کر میں غصے سے کہنے لگی، لیکن مجھے چاہیے، تمہاری وجہ سے پہلے بھی میرا بچہ ان لوگوں نے چھینا، لیکن اب میں اس بچے کو کسی کو نہیں دوں گی۔ تبھی اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور کہنے لگا، تمہارے وجود سے جو بھی بچہ جنم لے گا وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں غصے سے کہنے لگی، خبردار جو تم نے ایسا کیا، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا، اب کوئی فائدہ نہیں، اب تم امید سے ہو چکی ہو، وہ تم پر نظر رکھے ہے۔ انہیں بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ تمہارے وجود سے ایک بچہ جنم لینے والا ہے۔ اب تم دنیا میں کہیں بھی جاؤ گی وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں ایسا نہ ہونے دیتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور تم کیسے باپ ہو جو اپنے بچوں کو دوسروں کے حوالے کر رہے ہو؟ وہ افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگا، یہ سب میری غلطی ہے، یہ سب میرا قصور ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، جبکہ مجھے یہ کوئی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ہر وقت بس میں یہ سوچتی کہ اس بار بھی کہیں وہ میرے بچے کو نہ لے جائیں۔ میں بہت زیادہ فکر مند اور پریشان رہنے لگی۔ حسن بھی مجھے بہت پریشان لگتا۔ پھر ایک دن میں پھٹ پڑی اور اس سے کہنے لگی، آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ نہ مجھ سے شادی کرتے، نہ ہی میرے پاس یہ عذاب مبتلا ہوتا کہ وہ میرے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ آخر وہ کون ہے؟ تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، صرف اور صرف اپنی ماں کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ سن کر میں چونک گئی تو وہ کہنے لگا، میری ماں بہت بیمار تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کا علاج کرواتا۔ ان کا علاج بہت مہنگا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ پھر ایک دن ایک شخص میرے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم شادی شدہ ہوتے، تمہاری بیوی ہوتی تو میں تمہیں بہت سارے پیسے دیتا، لیکن بدلے میں مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ میں حیرت سے کہنے لگا، تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے 2 انسانی بچے چاہیے، وہ بھی تمہارے۔ اگر وہ بچے دو گے اور تمہاری بیوی ہوتی تو میں تمہیں مالا مال کرتا، پھر تم اپنی ماں کا علاج کرواتے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ تب وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے، وہ اس دنیا میں اکیلی ہے، تم اس سے نکاح کرو گی اور بدلے میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا۔ میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اس بات کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا تھا کہ یہ بات ایک دم جھوٹ ہوگی، بھلا ایسے کوئی کسی کے کیسے بچے لے جا سکتا ہے، جبکہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ میں نے پیسوں کی لالچ میں اسے کہہ دیا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔
پھر اس نے میرا نکاح تم سے کروا دیا، لیکن جب اس نے مجھے کہا کہ اب تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں، بس ایک دن کے لیے تم اس کے پاس آؤ گے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں مجبور تھا۔ پھر اس نے مجھے بہت سارے پیسے دیے جس سے میں ماں کا علاج کروانے لگا، اور ایک دن مجھے اس نے اس لڑکی دکھائی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ تم تھی۔ مجھے تمہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ میں نے تم پر ایسا ظلم کیوں کیا، لیکن پھر میں خاموشی سے تمہاری زندگی سے چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں۔ پھر کئی دن گزرے، تقریباً 1 سال۔ جب میری ماں کا انتقال ہوا تو مجھے بہت افسوس ہوا، بار بار تمہاری یاد آتی۔ اب میں تم سے ملنے گیا جس جگہ پر میں نے وہ خوبصورت بنگلہ دیکھا جس میں تم رہتی تھی، جس میں وہ لوگ تمہیں لے گئے تھے۔ جب اس بنگلے کو تلاش کیا تو وہاں کچھ نہیں تھا سوائے ایک پراسرار جنگل کے۔ میں حیران تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے اور تم کہاں غائب ہو گئی ہو۔ تھک ہار کر مولوی صاحب کے پاس گیا۔ میں نے اس جگہ پر ایک گھر دیکھا تھا، لیکن اب وہاں کچھ نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے حساب کیا اور کہنے لگے، تمہاری زندگی میں انسان نے نہیں بلکہ جنات نے مداخلت کی۔ وہ ایک جن ذات تھا تمہارے سامنے آیا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلی اور میں حیرت سے کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تو مولوی کہنے لگا، انہیں بچے چاہیے جو ہزاروں سال سے ان کے محل میں کسی نے جنم نہیں لیا، اس لیے وہ انسانی بچے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ لڑکی ساتھ لے گئے۔ اب تمہیں نہیں ملے گی۔ میں پریشان ہو گیا، ہر طرح سے تم تک پہنچنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ لیکن ایک رات بارش برس رہی تھی، میں اس جنگل میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ تمہاری تلاش نے مجھے درخت کے نیچے بیٹھی لڑکی نظر آئی تو حیران رہ گیا۔ غالباً ان سے پیچھا چھڑا کر تم کسی طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن جب تم نے بچے کا ذکر کیا تو مجھے دکھ ہوا۔ وہ ہمارا ہی بچہ تھا لیکن وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اب تم دوسری بار امید سے ہو تو وہ اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ نکاح سے پہلے انہوں نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اب بتاؤ کیا کروں، میں خود پریشان ہوں۔ اس نے مجھے عجیب و غریب کہانی سنائی جبکہ میں سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اگر وہ جنات تھے تو ان کی دنیا اتنی عجیب کیوں تھی؟ ہاں، سچ میں انسانوں کی طرح نظر نہیں آتے۔ وہ بوڑھی عورت کتنی خوفناک تھی۔ اب مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ پھر ایک دم یاد آیا کہ اس دن ابا کو دفنانے کے بدلے میں مجھ سے یہ شرط رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کے بدلے میرے ساتھ سب ہوگا۔ اس نے میرے سامنے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے سب باتیں شوہر حسن کے ذریعے پتہ چلی۔ پھر میں پریشانی سے کہنے لگی، ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے بچے ساتھ لے کر نہ جائے وہ؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میں خود کو ختم کر دوں گی۔ آخرکار میں نے اس سے کہہ دیا۔ سن کر جلدی سے کہنے لگا، نہیں، سب مسئلوں کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے، دیکھنا اس کا بھی کوئی حل نکلے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کے مجھے تسلی دے رہا تھا جبکہ مجھے اس پر شدید غصہ اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں چپ رہنے لگی۔ جو میرے بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے مجھے وہ گھر میں نظر آنے لگ گئے۔ ایسے لگتا کہ کوئی عورت اندر آ رہی ہے، غور سے دیکھ رہی ہے، تو کوئی دروازے میں کھڑا اجنبی آدمی دکھائی دیتا۔ میں جان گئی کہ یہ کون ہے، وہی ہے جو میرے بچے پر نظر رکھے۔ نہیں، میں اپنے بچے ہرگز نہیں دوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا۔ ایک دن مجھے شدید تکلیف ہونے لگی۔ اس دن حسن گھر پر تھا، بار بار تسلی دے رہا تھا مجھے، لیکن میں کہنے لگی مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں ہسپتال لے کر چلتا ہوں، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہسپتال لے کر آ گیا، لیکن میں بار بار نرس اور ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، اسے اکیلے مت چھوڑنا۔ وہ حیران پریشان مجھے دیکھ رہی تھی کہ آخر مجھے کیا ہوا، لیکن میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ وہ میرے بچے لے جائیں گے۔ پھر میں بے ہوش ہوئی کیونکہ درد کی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں چیخنے لگی کیونکہ میرے پاس میرا بچہ نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی میرا شوہر آیا تو میں چیختے ہوئے کہنے لگی، کہاں ہے میرا بچہ؟ کیا وہ میرے بچے کو اپنے ساتھ لے گئے؟ ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ میرا شوہر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، تمہارا بچہ، یہ دیکھو، یہ تمہارا بچہ۔ اس نے اچانک سفید کپڑے میں لپٹا بچہ میرے حوالے کیا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا۔ میں خوش ہو کر شوہر سے کہنے لگی، کیا سچ میں وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے؟ اب ہم خود اپنا بچہ پالیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، ہمارا بچہ ہے، اسے ہم ہی پالیں گے۔ پھر میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ پھر حسن چلا گیا۔ اب میری چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ میں ہسپتال سے گھر جانے والی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے سے نکلنے لگی اچانک نرس کی آواز اپنے کانوں سے ٹکرائی، جو میرے شوہر سے کہہ رہی تھی، آپ نے بہت اچھا کیا جو اس بچے کو گود لیا۔ اصل میں اس بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ پیدائش کے وقت اس کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ ہم اس بچے کو کہاں لے جاتے؟ آپ اس بچے کو اچھے سے پالنا۔ میرا شوہر کہنے لگا، فکر نہ کریں، ہم دونوں بچوں کو بہت اچھے سے پالیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں شوہر کے ساتھ خاموشی سے گھر آ گئی، لیکن میں بچے کو غور سے دیکھنے لگی۔
جو بالکل میرے جیسا نہیں دکھتا تھا اور نہ ہی میرے شوہر کے جیسا۔ پھر یہ بچہ کس کا تھا اور جو بچہ میرا تھا وہ کہاں گیا؟ میں غصے سے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے وہ بچہ اس کے بازو میں رکھا اور کہنے لگی یہ میرا نہیں ہے۔ میں نے تمہاری اور نرس کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ سچ بتاؤ جس بچے نے میرے وجود سے جنم لیا کیا وہ اسے ساتھ لے گئے؟ وہ سر جھکا کر کہنے لگا ہاں، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ بچہ ساتھ لے جائیں گے، اسی لیے تو تمہیں منع کر رہا تھا۔ اب میں پھوٹ کر رو پڑی۔ پھر وہ کہنے لگا اس بچے کو تم نے پالنا ہے، اس بچے کی ماں مر گئی۔ میں نے غصے سے کہا میں ہرگز کسی کا بچہ نہیں پالوں گی، اسے واپس دے آؤ۔ میرا شوہر کہنے لگا اگر تم نہیں پالو گی تو یہ یتیم خانے میں پلے گا، تمہیں ثواب ملے گا تم اس کو پالو گی تو۔ اب میں خاموش تھی، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے دونوں بچے وہ جنات اپنے ساتھ لے گئے تھے، صرف اور صرف میرے شوہر کی وجہ سے۔ میں اسے کہنے لگی کیا تمہیں افسوس نہیں کہ وہ دونوں تمہارے بچے ان کے پاس ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جب تک میرے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے انہیں وہی رہنے دو، وہ بہت خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، جب حالات اچھے ہو جائیں گے تو میں انہیں اپنے پاس لے آؤں گا۔ میں غصے سے کہنے لگی پھر وہ ہمیں پہچانیں گی بھی نہیں اور جنات کی دنیا میں جا کر اکثر ہمیں بھول جائیں گے۔ میرا شوہر کہنے لگا ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، اسی میں حقیقت ہے، اب مجھے کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے خدا ترسی کے لیے اس بچے کو اٹھا کر پاس رکھا کیونکہ میں اسے کہیں بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر میں اسے پالنے لگی، لیکن دل ہی دل میں کہتی کہ اپنے بچے کے بدلے مجھے دونوں بچے مل بھی جائیں۔ پھر ایک دن میرا شوہر آیا اور کہنے لگا چلو تمہیں عامل کے پاس لے چلتا ہوں، وہ تمہیں بتائے گا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ان کے پاس چلے گئے۔ پھر عامل نے ہماری پوری کہانی سنی اور کہنے لگا تم دونوں نے بہت غلط کیا، کبھی بھی جنات کی باتوں پر حامی نہیں بھرتے، پھر وہ اس بات پر پختہ ہو جاتے اور وہی کام کرتے جو تم نے ان سے وعدہ کیا، اس لیے تمہیں لالچ دے رہے تھے اور تم لالچ میں آ گئے۔ میں نے سر جھکایا۔ میرا شوہر کہنے لگا مجھے افسوس ہے لیکن اب مجھے بیوی سے محبت ہو گئی، پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، دونوں بچوں کے ساتھ بھی۔ آپ کسی طرح مدد کریں، ہمارے ساتھ چلیں تاکہ جنات ہمارے بچے حوالے کریں۔ حامل کہنے لگا ٹھیک ہے میں ان سے بات کروں گا، ویسے بھی وہ بہت بڑا شاہد جنات ہے، نیک جنات ہے، اسی لیے شاید ہماری بات پر راضی ہو جائے، اگر اس نے ہماری بات مان لی تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر وہ کہنے لگا چاند کی 14 تاریخ کو وہ لوگ جشن مناتے ہیں، اس دن ان کا دماغ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ان کے چہرے کے تاثرات بھی، وہ ہماری بات سننے کے لیے راضی ہو جائیں گے، اس لیے ہم چاند کی 14 تاریخ کو ہی ان کے محل جائیں گے، مجھے وہ سب نظر آتے ہیں، کیا تم بھی انہیں دیکھ سکتے ہو؟ تو میرا شوہر گھبرا کر کہنے لگا پہلے تو وہ خود میرے سامنے آئے تھے لیکن اب پتہ نہیں وہ مجھے دکھائی دیں گے بھی یا نہیں۔ میں کہنے لگی وہ مجھے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ جب میں امید سے تھی تو مجھے کبھی بھی کوئی عورت دکھائی دیتی تو کبھی کوئی مرد عامل۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو میں وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تم یہ نیکی بھی کر رہے ہو کہ کسی یتیم بچے کو پال رہے ہو، یہ بہت بڑا کام ہے، ہو سکتا ہے وہ اس بات پر تمہیں ترس کھا کر بچہ حوالے کر دیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آئی اور دن رات دعا کرنے لگی۔ پھر ایک دن عامل اور میرا شوہر اور میں ہم وہیں پر جا رہے تھے، اس بچے کو میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کے حوالے کیا کہ نہ جانے واپس آئیں یا نہ آئیں یا جنات ہمیں قید کر لیں۔ میرے دل میں بہت سارے خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ پھر جب ہم اس جگہ پر آئے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پریشانی سے کہنے لگی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عامل کہنے لگا اب تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا، میں ایک عمل کرتا ہوں اس کے بعد تمہیں وہ سب دکھائی دیں گے، کیونکہ جنات اپنی دنیا خفیہ رکھتے ہیں، وہ کسی کے سامنے خود کو ظاہر نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر بعد عامل نے عمل کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ وہ خوبصورت شیشے جیسا محل ہمیں دکھائی دینے لگا، جسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی کیونکہ پہلی بار وہ مولوی مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جن زادہ ہوگا، وہ میرے سامنے واضح ہو گیا۔ میں خاموشی سے شوہر کے پیچھے کھڑی تھی، تبھی ایک چلاتی ہوئی بھاری آواز ابھری، کیوں عامل کیا لینے آیا یہاں؟ ان دونوں کو ساتھ کیوں لایا؟ جو بھی ہمارے درمیان بات ہوئی وہ ختم ہو گئی ہے، اب ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو عامل کہنے لگا تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں سے محبت کرتے، تم کسی ماں سے اس کے بچے نہیں چھین سکتے، تم ایک نیک جنات ہو۔ تو وہ شاہد جنات کہنے لگا مجھے بھی بچے اچھے لگتے ہیں، ہمارے محل میں ہزاروں سال سے کسی بچے نے جنم نہیں لیا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ہم کسی بچے کو پالیں، اس لیے ان دونوں کے بچے لیے۔ عامل کہنے لگا ان کے بچے ان کے حوالے کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، یہ تمہیں دعائیں دیں گے، ان دعاؤں سے تمہارے یہاں بہت سارے بچے جنم لیں گے، تمہارے محل کی ہر جن زادی امید سے ہوگی اور تمہاری 4 بیویاں جو بانچ ہیں وہ بھی امید سے ہوں گی۔ یہ سنتے ہی شاہد جنات خوشی سے چلاتے کہنے لگا عامل کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ایسا ہے تو میں ان کے دونوں بچے ان کے حوالے کر دوں گا اور 1 سال تک انتظار کروں گا، اگر ہمارے محل میں کسی بچے نے جنم نہیں لیا تو میں واپس ان کے بچے اٹھا کر لاؤں گا۔ عامل کہنے لگا ٹھیک ہے، خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔
تم ان دونوں ماں باپ کو خوش کرو اور خدا تمہیں خوش کرے گا۔ پھر اس شاہ جنات نے دونوں بچوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ اپنے دونوں بچوں کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں بار بار انہیں سینے سے لگا رہی تھی۔ میں عامل کا شکریہ ادا نہیں کر رہی تھی۔ میرا شوہر بھی بہت خوش تھا۔ پھر وہ عامل سے کہنے لگا، اگر 1 سال میں ان کے ہاں بچے نے جنم نہیں لیا تو عامل کہنے لگا، نہیں، تم دونوں میاں بیوی دعا کرنا، خدا تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اب ہم بچے کو گھر لے آئے۔ پھر میں دن رات دعائیں کرتی کہ خدا ان کے محل میں بھی بچوں کو آباد کرے تاکہ وہ میرے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائے۔ پھر 2-3 سال گزرے۔ اب وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ میرے تینوں بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ ان کی معصوم ہنسی، شرارتیں اور ننھی سی باتوں میں چھپی محبت نے ہماری زندگی کو ایک نئی رنگینی عطا کر دی۔ وہ دن یاد آتے تھے جب میں اندھیروں میں پناہ ڈھونڈتی پھرتی، جب مجھے زندگی کی راہوں پر صرف کانٹے دکھائی دیتے، اور اب انہی راہوں پر مجھے میرے بچوں کی چھوٹے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، گویا بہار چلتی ہوئی میرے دل میں اترتی جا رہی ہو۔ میرا شوہر جو ایک عرصے تک مجھ سے چھپا ہوا راز بن کر زندگی کی پرچھائیوں میں گم رہا، ہم میرے اور بچوں کے ساتھ ہر پل موجود رہتا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ایک طویل لڑائی جیتنے کے بعد کسی سپاہی کے چہرے پر ہوتا ہے۔ ہم دونوں نے زندگی کے کئی طوفان دیکھے، بہت سی قربانیاں دی، بالآخر خدا کی رحمتوں سے سرفراز ہوئے۔ پھر ایک دن عجیب سا واقعہ ہوا۔ میرا شوہر گھر آیا۔ اس کے چہرے پر انوکھا نور تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا مخملی کپڑے میں لپٹا ہوا ڈبہ تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے خاموشی سے میرے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے نرمی سے کپڑا ہٹایا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خوبصورت چمکتا ہوا ہار میری آنکھوں کے سامنے تھا، مگر یہ کوئی عام ہار نہیں تھا۔ اس کے اندرونی نگینے ایسے چمک رہے تھے جیسے ستارے آسمان سے اتر کر اس میں سمو دیے گئے ہوں۔ ایک روحانی خوشبو اس سے پھوٹ رہی تھی جیسے کسی اور دنیا کا لمس ہو۔ میں نے بے یقینی سے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ جناتی ہار ہے۔ جناتی؟ میری آواز حیرت اور خوف سے لرز گئی۔ ہاں، وہ بولا، یہ شاہ جنات نے ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ وہ بولا، انہوں نے کہا کہ ہماری دعاؤں کی تاثیر سے، ہمارے صبر، ہماری قربانیوں اور اس محبت کی روشنی سے ان کے ہاں 4 جنزادیاں امید سے ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں سناٹا تھا، کوئی ہنسی نہیں تھی، کوئی زندگی کی رمق نہیں تھی، مگر تم دونوں میاں بیوی کی دعاؤں، نیت کی صفائی اور دل کی گہرائی نے ان کی دنیا کو بھی روشنی دے دی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے لرزتے لبوں سے کہا، شاید یہ ایک ماں کی دعا کا اثر ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو کھونا نہیں چاہا تھا۔ جب رات کے اندھیرے میں نے ہاتھ اٹھا کر پروردگار سے التجا کی تھی، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا مجھے۔ میرا شوہر میری بات سن کر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے میرے چہرے کو بڑی نرمی سے چھوا، جیسے برسوں کی تھکن میرے چہرے سے پونچھنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی تھیں، وہ بولا، اب ان سب کا صلہ مل گیا ہے۔ اب پوری زندگی کے لیے راحت، سکون اور عزت تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ یادیں، صدمے، وہ دن جب میرے بچے بیمار ہوتے، جب ہمارے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، جب میں اندھیروں میں بیٹھی رب سے کہتی تھی، کیا ہماری دعائیں تیرے در تک پہنچتی ہیں؟ وہ سب لمحے میری آنکھوں کے سامنے فلم کی مانند چلنے لگے، اور آج مجھے احساس ہوا کہ خدا ہر دکھ کے بعد سکھ ضرور دیتا ہے، لیکن وہ سکھ اس وقت دیتا ہے جب انسان شکوہ کرنا چھوڑ دے اور صبر کی زبان اختیار کرے۔ آج میری آنکھوں کے سامنے وہ ہار تھا جو کسی بادشاہ نے نہیں، بلکہ ایک جناتی دنیا کے شاہ نے ہمیں اس لیے دیا تھا کیونکہ ہم نے انسانیت، محبت اور دعا کی قدر کی تھی۔ میرے بچے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ چھوٹا بیٹا میری گود میں سر رکھ کر کہنے لگا، امی، یہ ہار آپ کے لیے ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا اور کہا، ہاں بیٹا، یہ ان دعاؤں کا انعام ہے جو تمہارے لیے مانگی تھی۔ میرے شوہر نے ہار میرے گلے میں پہنا دیا، جیسے وہ میرے تمام دکھوں پر ایک نئی زندگی کا تاج رکھ رہا ہو۔ اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہیں گے، اس نے کہا۔
میرے لبوں پر ایک خاموش دعا تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن وہ آنسو دکھ کے نہیں، شکر کے آنسو تھے۔ یہ ہار صرف ایک زیور نہیں تھا، یہ اس بات کی گواہی تھا کہ کسی اندھیرے میں مانگی گئی دعا بھی انسان کے فرشتوں اور جنات کی دنیا میں سن لی جاتی ہے۔ اور پھر وہ ہار، وہ پہن کر میں نے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی طرف دیکھا، اور میرے دل سے بس ایک ہی لفظ نکلا، الحمدللہ۔